السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 16 جولائی 2022 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا۔ ناظرین کرام، پاکستان کی سیاست میں اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ ان 24 گھنٹوں کے اندر اہم فیصلے ہونے ہیں۔ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے۔ پاکستان کو امریکہ کی غلامی میں رہنا ہے یا پھر امریکی غلامی سے آزاد ہونا ہے۔ پاکستان کے اندر مقتدر حلقے پاکستان کی سالمیت کا تحفظ کرتے ہیں یا پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے بنتے ہیں یا پھر پاکستان کے اندر 3 مہینوں سے جو تماشا لگا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے نئے الیکشن کا اعلان ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ اگلے 24 گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے اندر 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں۔ ان 20 حلقوں میں جو عوامی سروے ہے اور جو ٹی وی چینلز کا سروے ہے، جو ماہرین کا سروے ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ عمران خان ان 20 حلقوں میں 90% جیتیں گے۔ 1 یا 2 حلقے ہو سکتے ہیں جس میں عمران خان کی جماعت کو ممکن ہے ٹف ٹائم ملے، ورنہ پاکستان کے تمام پنجاب کے ضمنی الیکشن میں عمران خان جیت رہے ہیں۔ یہ عوامی سروے ہے اور جو کمپین چلی ہے الیکشن کی، اس کے اندر بھی یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ جوک در جوک ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ نکلے ہیں وہ عمران خان کے جلسے کے لیے نکلے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ضمنی الیکشن سے پہلے ہی جیت گئے ہیں۔ اگر دھاندلی نہ ہوئی، جیسا کہ عمران خان نے کہا کہ 15 سے 20 ہزار جعلی ووٹ چھاپے گئے ہیں، اگر دھاندلی نہ ہوئی تو عمران خان آرام سے جیت جائیں گے۔ لیکن اگر دھاندلی ہوئی تو پھر اس کے خوفناک نتائج نکلیں گے۔ ناظرین کرام، ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ہر انسان ایک حد تک ظلم برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب ظلم حد سے گزر جاتا ہے تو پھر انتقام سامنے آتا ہے، اور پھر انتقام ایک ایسی چیز ہے جو کہ اندھی ہوتی ہے۔ انتقام اندھا ہوتا ہے، اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب تک اگر پاکستان میں حالات کو کنٹرول کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ عمران خان ہے۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے لوگوں کو بغاوت کا کہہ دیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ فوج ہماری ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے۔ ہماری لڑائی ان چوروں سے ہے جو امریکی سازش کا حصہ بن کر ہماری حکومت گرا کر پاکستان کو امریکی غلامی میں دھکیل چکے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، اگر دھاندلی ہوتی ہے اور لوگوں کی رائے پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو پھر اگلے ہفتے پاکستان سری لنکا کی طرح مسائل کا سامنا کر سکتا ہے، اور پاکستان میں حالات سری لنکا جیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مقتدر حلقے اور پاکستان کی سلامتی کی حفاظت، پاکستان کی سلامتی اور حفاظت کا حلف لینے والوں پر لازم ہے کہ وہ پاکستان کے اندر حالات کو سری لنکا جیسے نہ ہونے دیں، امریکی غلاموں کی خواہشوں کو پاؤں تلے روند دیں اور انہیں اقتدار سے اٹھا کر باہر پھینک دیں، کیونکہ یہ عوام کی رائے ہے، یہ عمران خان کی رائے نہیں ہے، یہ عوام کی رائے ہے۔ اگر یہ لوگ ٹھیک ہوتے تو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی، اگر یہ لوگ چوری نہ کرتے تو لوگ ان کو سپورٹ کرتے، اگر یہ لوگ امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کو نہ بیچتے، پاکستان کو بھکاری نہ کہتے، اللہ کے سوا امریکہ کو اپنا خدا نہ مانتے، تو لوگ ان کو سپورٹ کرتے۔ پاکستان کی قوم تو غیرت مند ہے، وہ انہیں سپورٹ نہیں کرے گی۔ چنانچہ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹوں میں پاکستان کے لیے روشنی کا سورج طلوع ہونے والا ہے اور پاکستان انشاءاللہ جیتے گا۔ اب ناظرین کرام، جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس خبر پر امپورٹڈ سرکار بڑی اچھل کود کر رہی ہے، اور امپورٹڈ سرکار پچھلے 3 مہینوں سے عمران خان کو گرانے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ، کوئی نہ کوئی ڈرامہ اور کوئی نہ کوئی طریقہ لاتی ہے تاکہ عمران خان بدنام ہو جائے۔ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ معاملہ عمران خان کا نہیں ہے۔
ہمارے جیسے لوگ جو عمران خان کے بارے میں آپ تک یہ چیزیں پہنچاتے ہیں، یہ صرف عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ناظرین کرام پاکستان کی وجہ سے ہے۔ ہم جب دنیا کے احوال دیکھتے ہیں اور ہمیں جو پس پردہ چیزیں نظر آتی ہیں یا دکھائی دیتی ہیں یا دکھائی جاتی ہیں، تو پھر ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ تک یہ چیزیں پہنچاتے ہیں۔ امانت داری سے، دیانت داری سے ہمیں کل اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ ہمیں کسی کی ذات سے کوئی اس طرح کی ہمدردی نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی مخالفت نہیں ہے۔ ہمارا مقصد پاکستان ہے، ہمارا مقصد پاکستان کے ساتھ ساتھ اسلام ہے اور مسلمان ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، اگر آج پاکستان سری لنکا بن جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، یا لبنان بن جائے یا پھر عراق یا لیبیا بن جائے، تو آپ سوچیں کہ پاکستان کے لوگوں پر کیا ظلم ہوگا۔ امریکہ تو چاہتا ہی یہ ہے، اسرائیل تو چاہتا ہی یہ ہے، اس لیے ہم اس خطرے سے عوام کو بتا رہے ہیں، اس خطرے کے خلاف عوام کو جگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، فضل ہوا تو دشمن ہاریں گے۔ بہرحال ناظرین کرام، اب جو ایک اور اہم خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ سرکار عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانا چاہتی ہے، آرٹیکل 6 لگانا چاہتی ہے، عمران خان کو پھانسی پر چڑھانا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر، جس میں انہوں نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا تھا، عدم اعتماد مسترد کر دی تھی، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ رولنگ غیر قانونی تھی، شواہد نہیں تھے، جس کی وجہ سے ڈپٹی اسپیکر نے اسمبلی توڑی۔ جو سائفر تھا، جو سازش تھی، جو امریکہ کی دھمکی امیز خط تھا، اس کو نہیں دیکھا گیا اور ہمیں بھی نہیں دکھایا گیا، یہ سپریم کورٹ کہتی ہے۔ اور اس کے اندر ایک جج نے یہ لکھا اضافی نوٹ میں کہ عمران خان اور اس کی قیادت پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو فیصلے کے اندر اضافی نوٹ ہوتا ہے اس پر عمل نہیں ہوتا، وہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے، وہ جج کی ذاتی رائے ہوتی ہے اور اس پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب امپورٹڈ سرکار دھمکیاں بھی دے رہی ہے اور مختلف طریقوں سے کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ایسا ثبوت ان کے ہاتھ میں آ جائے کہ جس سے یہ عمران خان پر اور اس کی جماعت پر آرٹیکل 6 لگا کر پھانسی چڑھا دیں انہیں، کیونکہ ان کو بڑا مسئلہ ہے۔ عمران خان نے ان کی ساری سیاست دفن کر دی ہے۔ پہلے یہ آزادی سے کھاتے تھے، پیتے تھے، لندن میں اربوں ڈالر کے محلات بناتے تھے، شریف خاندان، اور مولانا فضل الرحمان کو بھی اس میں سے حصہ مل جاتا تھا۔ زرداری سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں، سوئس بینکوں میں اربوں ڈالر رکھ کر پراپرٹیز خرید کر عیاشی کرتا تھا، دبئی میں محلات بناتا تھا۔ لیکن جب سے عمران خان آیا ہے، ان کے لیے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، تو اب وہ سارے مل کر عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، عمران خان نے رات کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو چاہتا ہی یہ ہوں کہ تم مجھ پر آرٹیکل 6 لگاؤ، مقدمہ چلاؤ، پھر پتہ چلے گا کہ غدار کون ہے، کس نے پاکستان کو بیچا ہے، کس نے پاکستان کا سودا کیا ہے۔ عمران خان یہ بہت بڑی بات کر گئے ہیں، اور یہی وہ دھماکہ ہے جس سے بڑے بڑے غداروں کے پاؤں لرز رہے ہیں، ان کے زمین سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت عمران خان جیت گئے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کا بیانیہ ہر شخص پاکستان کا مان رہا ہے، لیکن رکاوٹ یہ غداری کا دھبہ ہے۔ عمران خان اگر اس غداری والے بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں تو عمران خان کی منت کر کے یہ اسے وزیر اعظم بنا دیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جنہوں نے ملک بیچا ان کو سزا ہونی ہے، تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ اس وجہ سے عمران خان یہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں، میں بتاؤں گا کون کون تھا غداری کے اندر، میں تو کہتا ہوں مجھے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرو،
مجھ پر لگاؤ آرٹیکل 6، میں پھر بتاؤں گا، میں ان ناموں سے پردہ اٹھاؤں گا جو میرے دل پر نقش ہیں، مجھے پتہ ہے کون کون غدار ہے۔ میں پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے مفاد میں خاموش ہوں، اور چونکہ میں نے حلف لیا تھا بطور وزیر اعظم، اس لیے میں کچھ چیزیں نہیں بتا سکتا۔ ہاں، جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنائے، وہ ہم سے ہماری رائے مانگے اور ہم سے باز پرس کرے تو پھر ہم بتا سکتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ یہ خود پھنسیں گے، یہ کبھی آرٹیکل 6 نہیں لگا سکتے، کبھی مقدمہ نہیں چلا سکتے، ان کو پتہ ہے کہ رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا۔ ابھی تو یہ ڈرا دھمکا کر بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ میں بلیک میل ہونے والا نہیں ہوں۔ پاکستان کے معروف صحافی صابر شاکر نے لکھا کہ صرف اسد کیسر جو کہ پاکستان کے سابق سپیکر تھے، ان کو اگر یہ آرٹیکل 6 پر عدالت میں کھڑا کرتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں گے کہ کون کون آ کر ان کو دھمکاتا تھا اور کون کون ان کے چیمبر میں آتا تھا اور کس کس نے کیا کچھ کہا تھا، کیا کیا باتیں کی تھیں، اور یہی کچھ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام، عمران خان کہتے ہیں کہ غداروں کو زیادہ دیر تک مہلت نہیں ملے گی، غداروں کو اب سزا سے گزرنا پڑے گا، اور غداروں کی تباہی پاکستان کے لوگ دیکھیں گے، اور پاکستان انشاءاللہ آئندہ کبھی غداروں کے ہاتھوں نہیں بکے گا، اور اس ملک کو بیچنے والوں کو عبرتناک سزا کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ یہ عمران خان نے پیغام دے دیا ہے، اور یہی عمران خان کا وہ تیر ہے جو چل گیا ہے اور جس سے دشمنوں کی رات گئے نیندیں اڑ گئی ہیں، اور اب وہ بہت پریشان ہیں کہ کریں تو کریں کیا، واپس نہیں آ سکتے، غداری میں پھنستے ہیں۔ عمران خان کو واپس لاتے ہیں تو وہ ہمیں تختہ دار پر لٹکائے گا، اگر اسے نہیں لاتے تو عوام ہمیں مارتی ہے، عوام ہم سے نفرت کرتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ انشاءاللہ جاگ چکے ہیں، ان میں شعور آ چکے ہیں، اور اب پاکستان کو تباہ کرنے والے عبرت کا نشان بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کر لیں تاکہ وہ بھی معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے میرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی فالو کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔